چور لڑکی کو ابھی دھکے دے کر نکالو، اس نے میرا خاندانی ہار چرایا ہے۔ شہناز بیگم نے سب کے سامنے زرنش کا تماشا بنایا، مگر تبھی زین کی گرجدار آواز گونجی، شہناز بیگم، یہ نوکرانی نہیں، اب میری بیوی ہے۔ زین نے اسے نکاح کے بندھن میں تو جکڑ لیا، مگر کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی زین کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ اس نے زرنش کو دیوار سے لگا کر غصے سے کہا، تم کیا سمجھی میں نے تمہیں اپنا لیا ہے؟ یہ تو اس انتقام کا آغاز ہے جس کی آگ میں تمہارا باپ مجھے برسوں پہلے جھونک کر گیا تھا۔ یہ کہہ کر زین نے ایک ایسی تصویر زرنش کے سامنے پھینک دی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ زین اور انابیہ کی منگنی اسی اتوار کو ہوگی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اور اس گھر میں میری مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہلتا۔ ناشتے کی میز پر شہناز بیگم نے جس لہجے میں یہ اعلان کیا، اس سے ہال کی دیواریں تک کانپ اٹھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھری کانٹا پلیٹ پہ اتنی زور سے رکھا کہ اس کی آواز نے میز پر بیٹھے ہر شخص کو چونکا دیا۔ انابیہ نے جھکی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر ایک نظر برابر میں بیٹھے زین پر ڈالی، جس کے چہرے پر اس اعلان کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زین فاروقی نے نہایت اطمینان سے اپنے کافی کا مگ اٹھایا۔ اس کی انگلیاں مگ کے گرد سختی سے جمی ہوئی تھی، جو اس کے اندرونی تناؤ کا واحد نشان تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر مگ کو واپس تشتری میں رکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ فیصلے آپ ضرور کریں۔ زین کی آواز ہر درجہ سرد اور سپاٹ تھی، لیکن یاد رہے کہ میں ان کٹ پتلیوں میں سے نہیں ہوں جن کی ڈوریاں دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ شہناز بیگم کے چہرے پر پھیلی فاتحانہ مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ زین، تم جانتے بھی ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہارے چچا کے انتقال کے بعد اس گھر کے زیادہ تر معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں اور ایک طرح سے اس گھر کی مالکن بھی۔ جگہ لینے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے بیگم صاحبہ۔ آپ میرے مرحوم چچا کی بیوہ ہونے کے ناطے اس گھر میں رہ رہی ہیں، میری ماں نہیں ہے، اور رہی بات مالکن ہونے کی تو وہ آپ کی خام خیالی ہے۔ زین نے اپنی گلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ رشتہ مانگا جاتا ہے، مسلط نہیں کیا جاتا، اور جہاں تک اس منگنی کی بات ہے تو میرا جواب وہی ہے جو کل تھا اور جو ہمیشہ رہے گا، یعنی ہرگز نہیں۔ انایا نے گھبرا کر زین کا بازو تھامنا چاہا۔ زین پلیز میری بات سنیں، مما صرف یہ چاہتی ہیں کہ… تمہاری مما کیا چاہتی ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے انابیہ۔ زین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، اور تم بھی بہتر جانتی ہو کہ اس گھر میں میری مرضی کے بغیر اب ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ زرنش جو کچن کے دروازے کے پاس ٹرے تھامے کھڑی تھی، اسے محسوس ہوا کہ زین کا یہ کھلا انکار اس کے لیے مشکلات کا نیا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے اپنا سر مزید جھکا لیا، مگر شہناز بیگم کی غصیلی نظریں اس وقت زین کے پیچھے کھڑی اپنی سوتیلی بیٹی زرنش پر ہی تھیں۔ دانیال، فائلیں اٹھاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زین نے اونچی آواز میں اپنے اسسٹنٹ کو پکارا اور لمبے ڈگ پھرتا ہوا ہال سے نکل گیا۔ جیسے ہی مرکزی دروازے بند ہونے کی بھاری آواز آئی، فاروقی ہاؤس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شہناز بیگم کے چہرے پر سجی شرافت کا نقاب اتر کر فرش پر جا گرا۔ ان کی آنکھوں میں وحشتناک غصہ ابھر آیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی جہاں زرنش اب بھی بت بنی کھڑی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ شہناز نے زرنش کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ تمہاری اس منحوس صورت نے زین کو باغی بنا دیا ہے۔ تم نے ہی اسے پٹی پڑھائی ہوگی کہ انابیہ سے شادی نہ کرے۔ نہیں امی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو زین بھائی سے بات تک نہیں کرتی۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زبان بند رکھو اپنی، امی مت کہو مجھے۔ شہناز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تمہارے باپ نے مرتے وقت تم جیسی لڑکی کو میرے گلے میں ڈال دیا۔ آج سے اس گھر کا کوئی ملازم تمہارا کام نہیں کرے گا۔ فاروق ہاؤس کی صفائی، کچن کا کام اور برتن سب تم اکیلے کرو گی۔ فاروق بھائی اور بھابھی کے سامنے میں تمہیں بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، لیکن میری پیٹھ پیچھے تمہاری اوقات اس گھر کی نوکرانی سے زیادہ نہیں ہے۔ انابیہ جو اب تک صوفے پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی، اٹھ کر قریب آئی۔ اور مما، آج رات کی دعوت کے لیے جو مہمان آ رہے ہیں ان کے سامنے یہ لڑکی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کے میلے کپڑے دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم نے گھر میں کوئی فقیرنی پالی ہوئی ہے۔ فکر نہ کرو انابیہ۔ شہناز نے زرنش کو دھکا دے کر دیوار سے لگا دیا۔ آج رات یہ کچن سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ رات کی دعوت کے تمام برتن اور صفائی اسے اکیلے کرنی ہوگی۔ اگر ایک چمچ بھی گندا رہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرنش نے سسکیاں دباتے ہوئے دیوار پر لگی اپنی مرحوم باپ کی تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر میں وہ مسکرا رہے تھے، مگر یہاں اس حویلی نما گھر میں ان کی بیٹی کے لیے سوتیلی ماں اور بہن کے تانوں کے سوا کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ اور کچن سمیٹنا شروع کرو، انابیہ نے چلاتے ہوئے کہا اور اپنی ماں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ فاروقی ہاؤس میں مہمانوں کی چہل پہل، کہکہے اور کھانوں کی خوشبوئیں گونج رہی تھی۔ زین اب تک گھر نہیں لوٹا تھا اور زرنش کچن کی تپش میں جھلس رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور ہاتھ برتن دھو دھو کر سفید پڑ چکے تھے۔
سارا دن مشقت کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، مگر سوتیلی ماں کا ڈر ایسا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھی۔ دعویٰ ختم ہوئی، مہمان چلے گئے اور اب کچن میں برتنوں کا ایک پہاڑ زرنش کا منتظر تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بھوک کے مارے اس کا پیٹ سے لگ گیا ہے۔ اس نے صبح سے صرف ایک گلاس پانی پیا تھا۔ رشیدہ، یہ سارا بچا ہوا کھانا باہر کوڑے میں پھینک دو، شہناز بیگم کی آواز کچن میں گونجی۔ وہ رات کے لباس میں ملبوس ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے کچن میں داخل ہوئی۔ مگر بیگم صاحبہ، کافی کھانا بچا ہوا ہے، یہ تو ضائع ہو جائے گا، لازمہ رشیدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے جو کہا وہ کرو۔ شہناز نے تیکھی نظروں سے زرنش کی طرف دیکھا جو سنک کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جسے اپنی اوقات کا پتہ نہ ہو اسے پیٹ بھر کر کھانے کا کوئی حق نہیں۔ شہناز نے جان بوجھ کر زرنش کے سامنے بریانی کا پورا لوگا کچرے کی بالٹی میں الٹ دیا۔ زرنش نے بے بسی سے اس اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ چاہتی تھی کہ کہہ دے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے، مگر شہناز کے چہرے کی صفاقی نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ جب سب برتن دھل جائیں اور کچن چمک جائے تبھی تم اپنے کمرے میں جاؤ کی۔ شہناز اپنا حکم سنا کر باہر نکل گئی۔ رات کا 1 بج چکا تھا، پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ زرنش نے آخری برتن دھو کر سلیب پر رکھا تو اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ نقاہت نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ دبے قدموں لاؤنج کی طرف بڑھی، اس امید میں کہ شاید ڈائننگ ٹیبل پر کوئی پھل یا بسکٹ کا ٹکڑا رہ گیا ہو۔ لاؤنج میں دھیمی سی روشنی جل رہی تھی۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر پڑی ٹرے اٹھا کر دیکھی، وہ خالی تھی۔ اس کی نظر کونے میں پڑے ایک پلیٹ پر پڑی جس کے نیچے صبح کی ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ وہ روٹی ہوا لگنے سے پتھر جیسے سخت ہو چکی تھی۔ بھوک نے اسے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ اس نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس نے میز پر رکھے پانی کی جگ سے گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبونے لگی تاکہ وہ تھوڑی نرم ہو جائے اور اسے نگلا جا سکے۔ اسی لمحے مرکزی دروازہ کھلا۔ زین فاروقی جب اپنے کام سے دیر سے لوٹا تو لاؤنج کی خاموشی میں اسے میز پر جھکا ہوا کوئی سایہ نظر آیا۔ اس نے تھکن سے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور قدم آگے بڑھائے۔ قریب پہنچنے پر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ زرنش، زین کی بھاری اور روبدار آواز نے سناٹا چیر دیا۔ زرنش بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے گیلی روٹی کا ٹکڑا پھسل کر فرش پر گرا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپایا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں مجرموں جیسا خوف اور ندامت تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں اس وقت؟ زین نے فرش پر گرے اس بھیگے ہوئے نوالے کو دیکھا اور پھر زرنش کے پیلے پڑتے چہرے کو۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا۔ اور یہ روٹی کیا تم یہ کھا رہی تھی؟ زرنش کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ زین بھائی، وہ میں بس، اس کی سسکی نکل گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ زین کا ہاتھ صوفے کے پشت پر جم گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ بھوک لگی تھی؟ کیا اس گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے یا پھر تمہیں دسترخوان پر بیٹھنا منع کر دیا گیا ہے؟ زرنش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو فرش پر گرے اس روٹی کے ٹکڑے پر گرنے لگے۔ بولو زرنش، مجھے جواب چاہیے۔ زین نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی شخصیت کا دبدبہ اس وقت پورے ہال پر حاوی تھا۔ شہناز بیگم کہاں ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں کھانا نہیں دیا؟ چھوٹی امی نے کہا تھا کہ آج میرا کھانا نہیں بنا۔ زرنش نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل جملہ مکمل کیا۔ اور جو بچا تھا وہ انہوں نے کونے میں ڈال دیا۔ زین کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کے اپنے گھر میں اس کی ناک کے نیچے اس کے سگے چچا کی بیٹی بھوک سے نڈھال ہو کر سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہی تھی۔ یہ بات زین فاروقی کے انک اور غیرت پر ایک زوردار تماچا تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زرنش کا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی جو شہناز کے لیے ہوتی تھی، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو زرنش نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کہاں زین بھائی؟ زرنش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہاں جہاں سے تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ زین نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں کچن سے برتنوں کے ہلنے اور مائکرو ویو کی آواز آنے لگی۔ زین فاروقی جو پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیتا تھا اس وقت زرنش کے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ زرنش صوفے پر سمٹی بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں زین ایک ٹرے لیے واپس آیا جس میں تازہ کھانا اور جوس کا گلاس تھا۔ کھاؤ اسے۔ زین نے ٹرے اس کے سامنے میز پر رکھی اور خود برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مگر اگر امی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ وہ کہتی ہیں میں اس گھر میں ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ زرنش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تمہاری سوتیلی ماں سے میں نمٹ لوں گا، تم صرف کھانا کھاؤ۔ زین نے حق جتانے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اور یاد رکھنا زرنش، آج کے بعد اس گھر میں تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس گھر کے خون ہو، کوئی غیر نہیں۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو سیدھا میرے پاس آنا۔ زین نے خاموشی سے زرنش کے گال پہ ٹھہرا ہوا ایک آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اس لمحے میں ایک ایسی ہمدردی اور تحفظ تھا کہ زرنش کو لگا جیسے برسوں بعد اسے کوئی اپنا مل گیا ہو۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی جبکہ زین کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کو اس گھر کی دیواروں میں گھٹنے نہیں دے گا۔
کیا آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے؟ زینش نے لقمہ توڑتے ہوئے طبی آواز میں پوچھا۔ ذہن نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ ترس نہیں ہے زینش، یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں نے آپ خود پر فرض کر لی ہے۔ اب تم اس گھر میں اکیلی نہیں ہو۔ زین بھائی، آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ زینش نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ کا کھانا تم نے میرا کھانا نہیں کھایا، اپنا حق لیا ہے۔ زین نے اسے ٹوکا۔ اس کی آواز میں وہ روب اب بھی تھا، مگر اس میں زرنش کے لیے ایک عجیب سی نرمی گھل گئی تھی۔ اور آئندہ جب بھوک لگے تو کچن کی الماریاں یا باسی ٹکڑے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر امی کہتی ہیں کہ مجھے صرف اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا… زرنش نے جملہ ادھورا چھوڑ کر نظریں جھکا لی۔ زین نے جھک کر فرش پر پڑا وہ گیلا نوالا اٹھایا اور اسے حقارت سے پرے پھینک دیا۔ شناز بیگم اس گھر کی مالک نہیں ہے زرنش، وہ صرف ایک رشتے کے ناطے یہاں رہ رہی ہیں۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو، میرے چچے کی نشانی ہو، کوئی لاوارث نہیں۔ زرنش کی سسکیاں دوبارہ بند ہو گئیں۔ زین نے اسے روتے دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور زرنش کی طرف بڑھایا۔ تمہیں رونا بہت پسند ہے کیا؟ زین نے اسے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ نہیں، بس وہ… زرنش نے رومال پکڑتے ہوئے اپنی ناک صاف کی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ زین نے اس کے گال پر ٹھہرا ہوا آخری آنسو پوروں سے صاف کیا۔ مجھ سے ناراض ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے زرنش کے چہرے پر ٹھہرا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب جاؤ اور سکون سے سو جاؤ، کل سے بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ زرنش نے حیرت سے زین کو دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زین اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ راہداری کے موڑ پر اجلنا ہو گئی۔ اگلی صبح فاروقی ہاؤس میں ناشتے کی میز پر ہمیشہ کی طرح سجی ہوئی تھی۔ شناز بیگم اور عنایا اپنی مخصوص جگہوں پر بیٹھی زین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرنش کہاں مر گئی ہو؟ شناز نے کچن کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں پکارا۔ میز پر اورنج جوس ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اور یہ سلائس اتنی ٹھنڈی کیوں ہو گئے ہیں؟ کچن سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شہناز کا پارا چڑھ گیا۔ یہ لڑکی اب زبان کے ساتھ ساتھ کانوں سے بھی گئی ہے کیا؟ وہ چلاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ سیڑھیوں سے زین کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زین سیڑھیاں اتر کر ہال میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے زرنش آ رہی تھی، جس نے آج ایک صاف ستھرا مگر سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ شہناز اور عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زرنش، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کچن میں جا کر دیکھو۔ شہناز نے کڑے لہجے میں اسے حکم دیا۔ آج سے زرنش اس گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ زین کی گرجدار آواز نے شہناز کے جملے کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ اور نہ ہی وہ کچن میں اکیلے کھانا کھائے گی۔ زین نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر خود ایک کرسی کھینچی اور زرنش کی طرف دیکھا۔ بیٹھو یہاں۔ زین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہناز نے دل ملا کر کہا۔ یہ لڑکی میری بیٹی ہے، میں اسے جیسے چاہوں رکھوں، تم اسے ہمارے ساتھ بٹھا رہے ہو، اس کی جگہ کچن میں ہے۔ زین نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے شہناز کی طرف نہایت سرد نگاہوں سے دیکھا۔ سوتیلی بیٹی ہے آپ کی بیگم صاحبہ، اور میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ آج سے زرنش اسی میز پر میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ میز چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ انابیہ کا چہرہ حسرت سے سیاہ پڑ گیا۔ ماما، آپ دیکھ رہی ہیں زین بھائی اس کی وجہ سے ہم سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ زین، تم ہم سے بڑھ رہے ہو۔ شناز نے اونچی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر تبھی زین کے والد فاروق احمد اور ان کی اہلیہ ہال میں داخل ہوئے۔ فاروق صاحب، جو اپنے کاروبار میں مصروف رہنے کے باعث گھر کے اندرونی جھگڑوں سے اکثر لاپرواہ رہتے تھے، آج ان کی نظروں میں بھی سختی تھی۔ زین ٹھیک کہہ رہا ہے شناز۔ فاروق صاحب کی آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ زین میرے بھائی کی نشانی اور اس گھر کی بیٹی ہے زرنش۔ اب تک جو ہوا سو ہوا۔ ہم اس کے معاملات میں کم ہی بولتے تھے کیونکہ تم اس کی ماں ہو، مگر اب اسے وہی عزت ملے گی جس کی وہ حقدار ہے۔ زین نے زرنش کی پلیٹ میں خود آملیٹ رکھا۔ زرنش نے نظریں جھکائے خاموشی سے نوالا توڑنا شروع کیا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انابیہ نے غصے سے اپنا کانٹا پلیٹ پر پٹکا، مگر زین کی ایک گھوری نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی تناؤ بھرے ماحول میں صدر دروازے سے ایک زوردار کہکا گونجا۔ ارے واہ، آج تو فضا میں اتنی ٹینشن ہے کہ بندہ اس سے چائے کی پتی ابال لے۔ فارس ہنستا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھی اور چہرے پر وہی پرانی شرارت۔ وہ سیدھا ناشتے کی میز پر آیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ شناز بیگم، آپ کے ماتھے پر یہ بل کیوں ہیں؟ کہیں زین بھائی نے منگنی کے بجائے شادی کا تو نہیں کہہ دیا؟ فارس نے انابیہ کے برابر والی کرسی سنبھالی اور ایک سیب اٹھا کر دانتوں سے کاٹا۔ فارس، اپنی بکواس بند کرو، انابیہ نے چڑھ کر کہا۔ اوہو، بڑی چڑچڑی ہو رہی ہو صبح صبح۔ فارس نے زرنش کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور انگوٹھے سے اسے سپورٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ ویسے زین بھائی، آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ زرنش یہاں میز پر، مجھے تو لگا تھا آج شاید برف باری ہو رہی ہے۔ زین نے اسے ایک گھوری ڈالی۔
فارس ناشتہ کرو، خاموش رہو۔ حکم سرکار، آپ کی ایک گھوری ہی کافی ہے۔ فارس نے ہاتھ کھڑے کر دیے مگر اس کی آنکھوں کی شرارت برقرار تھی۔ ویسے زین بھائی ماننا پڑے گا، آج آپ نے فاروقی ہاؤس کی تاریخ بدل دی ہے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ ملازم دور کھڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی جس کے ہاتھ میں کل جھاڑو اور گیلے برتن تھے، آج وہی اس گھر کے سب سے طاقتور شخص کے برابر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ شہناز بیگم نے ایک زہریلی نظر زرنش پر ڈالی اور پھر زین کو دیکھا۔ تم سمجھتے ہو تم نے اسے یہاں بٹھا کر اسے عزت دی ہے؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ اپنی پلیٹ چھوڑ کر غصے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ ماما میں بھی آ رہی ہوں، انابیہ نے بھی اپنا پرس اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ زین کے چہرے پر زوردار ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے نہایت سکون سے اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا۔ فارس گاڑی نکالو، آج آفس میں بہت کام ہے، زین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، بس یہ ایک اور سلائس ختم کر لوں۔ فارس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ زین زرنش کی طرف مڑا۔ آج تمہیں گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے فون کرنا۔ زرنش نے پہلی بار نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا۔ شکریہ زین بھائی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، زین نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو صرف زرنش کے لیے تھی۔ وہ فارس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ زرنش وہیں بیٹھی اس بدلے ہوئے سما کو محسوس کر رہی تھی جہاں اب اس کے لیے بھی ایک جگہ بن چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر اب سناٹا تھا مگر وہ بوجھل نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ زین آفس روانہ ہونے سے پہلے گھر کی سب سے بڑی بی اماں کی کمرے کی طرف مڑا۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے چائے نماز پر بیٹھی تھی، شاید صبح کی تلاوت سے فارغ ہوئی تھی۔ زین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ بی اماں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زین نے ان کے گھٹنوں کو چھو کر سلام کیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آج جو تم نے نیچے ہال میں کیا اس نے میرے دل کو بہت سکون دیا ہے۔ انہوں نے زین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا زین، تم اس کی ڈھال تو بن رہے ہو مگر شہناز جیسی عورت کا مقابلہ صرف ہمدردی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی سوتیلی بیٹی کو تم سے دور کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، وہ اپنی ہار اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرے گی۔ زین نے بھی اماں کا ہاتھ تھام کر چوما۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا عزم تھا۔ میں جانتا ہوں بھی اماں، لیکن اب شہناز بیگم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس گھر میں ہر کسی کو اس کا حق ملے گا۔ زرنش اب صرف ایک ذمہ داری نہیں، وہ اس گھر کا وقار ہے، وہ تمہاری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ زین، کیا تمہیں اس کا احساس ہے؟ بھی اماں کی دانائی بھری نظروں نے زین کے چہرے کا طواف کیا۔ زین ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر دھیمی آواز میں بولا، اسے وہ تمام خوشیاں لوٹانا چاہتا ہوں جو اس سے چھینی گئی ہیں۔ اب اسے کوئی نہیں رلائے گا۔ وہ بھی اماں سے اجازت لے کر باہر نکل گیا مگر ان کی نصیحت ان کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ فاروقی انڈسٹریز کے پینٹ ہاؤس آفس کی فضا ہمیشہ کی طرح انتہائی بوجھل اور پیشہ ورانہ تھی۔ شیشے کے وسیع دیوار والے کانفرنس روم میں بورڈ آف ڈائریکٹرز موجود تھے اور پروجیکٹر اسکرین پر کروڑوں کے نئے پروجیکٹ کے اعداد و شمار چمک رہے تھے۔ زین فاروقی کانفرنس ٹیبل کے سرے پر اپنی مخصوص کرسی پر برجبان تھا مگر آج اس کی شخصیت کی وہ روایتی کاٹ کہیں غائب تھی۔ اس کی انگلیاں مہنگے قلم کو مسلسل میز پر تھپ تھپا رہی تھیں جو اس کے اندرونی انتشار کا واحد بیرونی اشارہ تھا۔ مارکیٹنگ ہیڈ کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی لیکن زین کے سماعتوں میں صرف ایک ہی سسکی بازگشت کر رہی تھی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اسکرین پر چلتے گراف کی لکیریں اسے فرش پر گرے اس گیلے نوالے جیسی لگ رہی تھی جیسے اس نے رات تکلیف اور حقارت سے پھینکا۔ اس کا جبڑا سختی سے بھیجا ہوا تھا۔ فاروقی ہاؤس کے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والا ظلم اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ بی اماں کے الفاظ اس کے ذہن کے پردے پر کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح گونج رہے تھے کہ شہناز بیگم اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ سر، کیا ہم اس ڈیل کو فائنل سمجھیں؟ مارکیٹنگ ہیڈ کی ہچکچاتی ہوئی آواز نے زین کے خیالات کا دار توڑا۔ زین نے قلم کو میز پر پٹکا اور کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے یکدم کھڑا ہو گیا۔ پورے کمرے میں جیسے سانس رک گئی۔ پاس بیٹھے فارس کے ماتھے پر حیرت کی لکیریں ابھری۔ میٹنگ ملتوی، دانیال سب کو اگلی تاریخ دے دو۔ زین کے لہجے کی برفانی نے کمرے کا درجہ حرارت مزید گرا دیا۔ لیکن بھائی یہ ڈیل تو، فارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا ملتوی۔ زین نے اپنے کوٹ کا بٹن لگاتے ہوئے سرد اور دو ٹوک انداز میں فارس کو خاموش کروایا اور لمبے ڈگ پڑتا ہوا شیشے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ آج کروڑوں کا نقصان اس بے چینی کے سامنے ہیج تھا جو اسے زرنش کو شہناز بیگم کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑانے پر کھائی جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت فاروقی ہاؤس میں ایک بار پھر شور اٹھا۔ زین معمول سے بہت جلدی آفس سے واپس آ گیا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں پہنچا جہاں زرنش ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ زرنش، کام چھوڑو اور تیار ہو جاؤ، زین نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ زرنش نے حیرت سے گردن گھمائی۔ تیار؟ مگر کیوں زین بھائی؟ میں نے کہا ہے تم بس تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔
زین کا لہجہ حکم نامہ تھا مگر اس میں سختی نہیں تھی. زرنش ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شہناز بیگم سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئیں. ان کے چہرے پر تیکھے تیور تھے. زین یہ کیا تماشا ہے؟ تم آفس چھوڑ کر اس لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں اسے کوئی ضروری خریداری کروانے لے جا رہا ہوں، زین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا. خریداری؟ شہناز نے حقارت سے کہہ کر لگایا. ان خیراتی کپڑوں پر پلنے والی لڑکیوں کو بازاروں کی ہوا نہیں لگائی جاتی. زین اسے گھر میں رکھو، یہی اس کی جگہ ہے. زین نے ایک سرد نگاہ شہناز پر ڈالی. میں اپنی ملکیت اور اپنی پسند کا حساب کسی کو نہیں دیتا، اور یاد رہے کہ وہ آپ کے مرحوم شوہر کی بیٹی ہے، خیرات پر نہیں پل رہی. زرنش میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ میں باہر آؤ. شہناز بیگم کا منہ غصے سے کھلا کا کھلا رہ گیا. چک پہ زرنش گھبراہٹ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی. کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی میں زین کے ساتھ بیٹھی تھی. شہر کے سب سے مہنگے مال میں پہنچ کر زرنش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. زین اسے ایک نامور برانڈ کے شو روم میں لے گیا. زین بھائی یہ سب بہت مہنگا ہے، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. زرنش نے زین کی آستین کھینچ کر سرگوشی کی. تمہارے لیے کچھ بھی مہنگا نہیں ہے. زین نے سیلز گرل کی طرف اشارہ کیا. ان کے لیے بہترین جوڑے نکالو، رنگوں جو وہ ان پر جچیں. زین نے خود کھڑے ہو کر زرنش کے لیے کپڑے، جوتے اور ضرورت کی ہر چیز منتخب کی. زرنش خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں نم ہو گئی. واپسی پر زین ایک جویلری شاپ پر رکا. اس نے یہ خوبصورت نفیس سا سونے کا کھڑا نکالا اور زرنش کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہنا دیا. یہ کیا ہے زین بھائی؟ زرنش نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا. کہ تمہارے صبر کا صلہ ہے زرنش. زین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اب تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زرنش نے کڑے کو دیکھا اور پھر زین کو. اسے لگا جیسے اس کی بے رنگ زندگی میں کوئی رنگ بھر رہا ہو. واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر ایک گہری مگر پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی. باہر ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور ونڈ اسکرین پر گرنے والے قطروں کو وائپر ایک مخصوص ردھم سے صاف کر رہے تھے. زرنش کا سارا دھیان اپنی کلائی میں چمکتے سنہرے کڑے پر مرکوز تھا، جس کی ٹھنڈک اس کی جلد سے مس ہو کر ایک انجانی سی حرارت پیدا کر رہی تھی. اس نے ایک محتاط نگاہ چوری چھپے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زین پر ڈالی. اسٹیئرنگ لائٹس کی مدھم پیلی روشنی وقتاً فوقتاً اس کے پرکشش مگر سنجیدہ چہرے کو روشن کر کے گزر جاتی. زین کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر قدرے ڈھیلی پڑ چکی تھی، جو صبح والے تناؤ کے بالکل برعکس تھا. اسے اپنی بائیں جانب سے زرنش کے وجود کی ایک عجیب سی سحر انگیز جھجک محسوس ہو رہی تھی. اس نے سائڈ مرر پر نظریں جماتے ہوئے زاویہ ہلکا سا تبدیل کیا تاکہ زرنش کا عکس صاف دکھائی دے. شیشے کی حدوں میں ان کی نگاہیں محض ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں. زرنش نے فوراً ہڑبڑا کر نظریں کھڑکی سے باہر دوڑائیں، مگر اس کے چہرے پر پھیلتی حیا کی سرخی کو چھپانے کے لیے گاڑی کی نیم تاریکی بھی ناکافی تھی. زین کے لبوں کے کنارے ایک انتہائی مدھم نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری. آج پہلی بار ڈیش بورڈ پر رکھی کروڑوں کی بزنس ڈیلز کی فائلوں کے بجائے اسے اس کڑے کی چمک زیادہ قیمتی لگ رہی تھی. فاروقی ہاؤس کا بھاری بھرکم لوہے کا گیٹ قریب آ رہا تھا، مگر آج اس کا دل کسی جیل کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جہاں کوئی اس کا اپنا منتظر تھا. شام کے سائے گھیرے ہو رہے تھے. زرنش لائبریری میں کتابیں درست کر رہی تھی. یہ اس کا پسندیدہ کام تھا. وہ شیلف پر کتابیں ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے مڑ کر دیکھا تو زین وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. لائبریری کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا. آپ یہاں؟ زرنش نے کتاب سینے سے لگا لی. تمہاری خاموشی ڈھونڈنے آیا تھا. زین چند قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر رک گیا. زین آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف... زین نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دیا. اس نے اپنا ہاتھ شیلف پر رکھ کر زرنش کو دیوار اور اپنے حصار کے درمیان لے لیا. زرنش کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. کیونکہ تمہاری خاموشی مجھے سکون سے جینے نہیں دیتی زرنش. زین کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا. تم میری انا کا وہ حصار توڑ چکی ہو جو میں نے برسوں سے اپنے گرد بنا رکھا تھا. اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا. زرنش نے نظریں جھکا لی. اسے لگا جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. آپ بہت بدل گئے ہیں زین. انسان نہیں بدلتا، بس اس کے سامنے کوئی ایسا آ جاتا ہے جو اسے بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے. زین نے دھیمی آواز میں کہا. اس کے درمیان اب وہ فاصلہ ختم ہو رہے تھے جو برسوں کے دوریوں اور غلط فہمیوں نے پیدا کیے تھے. رات بھیگ چکی تھی. باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. زرنش اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی چاندنی کو بادلوں میں چھپتے دیکھ رہی تھی. اس نے صرف ایک باریک سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور ٹھنڈ سے ہلکا سا کانپ رہی تھی. اچانک اسے اپنے کندھوں پر ایک گرم شال کا بوجھ محسوس ہوا. اس نے چونک کر پیچھے دیکھا. زین وہاں کھڑا تھا. ٹھنڈ لگ جائے گی، زین نے نرمی سے کہا اور اس کے برابر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا. دونوں کے درمیان ایک طویل سکوت چھا گیا. باہر درختوں کے پتے ہوا سے سرسرا رہے تھے. تمہارے بغیر یہ گھر اب مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے زرنش.
زین نے اچانک اعتراف کیا. اس کی نظریں سامنے پھیلی تاریکی پر تھیں. سرنش نے حیرت سے اس کا پروفائل دیکھا. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں. زین اس کی طرف مڑا. پہلے آفس سے گھر آنے کا دل نہیں کرتا تھا، مگر اب گھڑی دیکھتا رہتا ہوں کہ کب شام ہو اور میں تمہیں دیکھ سکوں. تمہاری موجودگی اس گھر کی ضرورت بن گئی ہے. سرنش نے شرم سے نظریں جھکا لی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین فاروقی جیسا سخت گیر شخص جس سے پورا شہر ڈرتا تھا اس کے لیے اتنا نرم الفاظ استعمال کر سکتا ہے. اس لمحے فضا میں پھیلی خوشبو اور زین کے الفاظ نے سرنش کے دل میں ایک ایسی امید پیدا کر دی تھی جو اس نے کبھی نہیں سوچی تھی. آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ سرنش نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا. زین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سختی سے تھام لیا. جب تک سانس ہے تمہیں خود سے دور ہونے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. باہر بارش کی پہلی بوند گری اور کھڑکی کے شیشے پر ایک لکیر بنا گئی. اس کے جذبات نے آج ایک نیا موڑ لے لیا. جہاں اب صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان موجود وہ انکہی محبت جو اب لفظوں کا روپ دھار رہی تھی. زین کی نرم اور پرسکون مسکراہٹ نے اس لمحے کی تمام تلخیاں سمیٹ لی اور سرنش کو محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی طویل اور تاریک رات بالآخر ختم ہو رہی ہے. انابیہ، یہ موقع ہے اس گندگی کو صاف کرنے کا. شہناز بیگم نے اوپر والے کمرے میں ایک چھوٹا مگر قیمتی مخملی ڈبہ میز پر رکھا. ان کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ انابیہ ایک پل کے لیے لرز گئی. انابیہ نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو ہیروں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا گئی. ماما، یہ تو آپ کا سب سے قیمتی ہار ہے، وہی جو دادی نے آپ کو دیا تھا. کیا آپ واقعی اس زرنش کے کمرے میں؟ ہاں، میں واقعی. شہناز نے باہر ہار اٹھا کر اپنی مٹھی میں پھینچ لیا. جب یہ ہار اس کی الماری سے نکلے گا تو زین کی ساری ہمدردی نفرت میں بدل جائے گی. وہ اپنی انا پر سمجھوتا کبھی نہیں کرتا اور چوری اس کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. جب وہ اسے اپنی آنکھوں سے رنگے ہاتھوں پکڑے گا تو خود اسے دھکے دے کر فاروق کے ہاتھ سے نکال باہر کرے گا. لیکن اگر زین بھائی کو شک ہو گیا تو؟ انابیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا. شک تب ہوتا ہے جب کوئی گواہ ہو. میں تماشا ہی ایسا کھڑا کروں گی کہ اسے سب کے سامنے تلاشی لینی پڑے گی. شہناز نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ الماری بند کی اور کمرے کی بتی بجھا دی. اگلی صبح فاروق کے ہاؤس کا سکون شہناز بیگم کے واویلے نے چھین لیا. میرا ہار چوری ہو گیا ہے، میرا خاندانی زیور غائب ہے. وہ ہال کے بیچ کھڑی سینہ وہ بھی کر رہی تھی. ان کی آواز اوپری منزل تک جا رہی تھی. زین سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے نیچے آیا. اس کے پیچھے فارس بھی حیرت زدہ شکل لیے بھاگا چلا آ رہا تھا. بیگم صاحبہ، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ صبح صبح پورے گھر کو سر پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ زین نے آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے روب دار آواز میں پوچھا. زین، دیکھو کیا غضب ہو گیا. میرا وہ ہیروں کا ہار جو میں نے کل رات الماری میں رکھا تھا وہ وہاں نہیں ہے. شہناز نے روتے ہوئے اداکاری شروع کی. اس گھر میں کوئی باہر کا بندہ تو آیا نہیں، پھر یہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ زین نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گیا. سکون سے بات کریں، کہیں ادھر ادھر رکھا ہوگا. ملازموں سے پوچھیں یا اپنی طرح سے دوبارہ چیک کر لیں. ملازموں سے کیا پوچھوں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کل جب میں ہار نکال رہی تھی یہ لڑکی وہیں صفائی کر رہی تھی. انہوں نے ایک جھٹکے سے 5 کھڑی زرنش کا بازو پکڑا اور اسے سب کے سامنے گھسیٹ کر لائی. بولو، کہاں چھپایا تم نے میرا ہار؟ زرنش صدمے سے کانپنے لگی. اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی صفائی والی جھاڑن فرش پر گر گئی. نہیں امی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں لیا. میں تو کل سے آپ کے کمرے کی طرف گئی بھی نہیں. جھوٹ مت بولو. انابیہ نے فوراً مداخلت کی. زین بھائی، اس کی آنکھوں میں چوری صاف نظر آ رہی ہے. اگر یہ سچی ہے تو ہمیں اس کے کمرے کی تلاشی لینے دے. زین کی آنکھوں میں ایک دم غصہ چمکنے لگا. اس نے ایک نظر سہم کر روتی ہوئی زرنش پر ڈالی اور پھر شہناز کی طرف دیکھا. بیگم صاحبہ، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا الزام لگا رہی ہیں؟ اگر ہار وہاں سے نہ ملا تو یاد رکھیے گا اگر اس بے عزتی کا حساب بہت مہنگا ہوگا. مجھے منظور ہے، اگر میں جھوٹی نکلی تو جو سزا چاہو دے دینا. شہناز نے فاتحہ انداز میں کہا. چلو سب اس کے کمرے کی تلاشی لو. پھر گھر کا عملہ اور گھر والے زرنش کے چھوٹے سے کمرے میں جمع ہو گئے. شہناز بیگم نے خود الماری کھولی اور کپڑے باہر پھینکنا شروع کر دیے. زرنش دیوار سے لے کے سسکیاں لے رہی تھی اور زین خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا. اچانک شہناز نے ایک زوردار چیخ ماری. یہ رب، دیکھ لو زین، میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے. انہوں نے زرنش کے پرانے کپڑوں کے پیچھے سے وہ مخملی ڈبہ نکالا اور باہر ہوا میں لہرایا. پورے کمرے میں جیسے موت جیسے خاموشی چھا گئی. زرنش کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی. اس سے تڑپ کر زین کی طرف دیکھا مگر زین کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے وہ کوئی پتھر کا مجسمہ ہو. زین بھائی، یقین کریں یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ یہاں کیسے آیا. زرنش نے زین کے قدموں میں گر کر اس کی پینٹ کا پلو تھام لیا. شہناز بیگم نے زرنش کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. تمہاری اتنی ہمت، ہماری ہی ٹکڑوں پر پل کر ہماری ہی گھر میں ہاتھ صاف کر رہی ہو. آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. جیسے ہی شہناز کا ہاتھ زرنش کے چہرے کی طرف بڑھا، ایک مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا.
شناز نے چونک کر دیکھا، وہ زین نہیں تھا بلکہ فاروق احمد تھے، زین کے والد، جو اب تک خاموشی سے دروازے پر کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ بس کرو شہناز، بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ۔ ان کی آواز میں وہ روب اور حقارت تھی کہ شہناز کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ آپ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہار اس کے کمرے سے ملا ہے، سب نے دیکھا۔ شہناز نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہار وہاں سے ملا نہیں، وہاں رکھا گیا ہے۔ زین کی والدہ، جو اب تک خاموش تھی، وہ بھی آگے بڑھی۔ ہمیں معلوم تھا شہناز کہ تم زرنش کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہو، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ تم اپنا ہی ہار اس کی الماری میں چھپا کر چوری کا ڈرامہ رچاؤ گی۔ ہم نے کل رات اپنی آنکھوں سے تمہیں یہ ہار یہاں چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہناز کے ہاتھ سے ہار چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ آپ نے مجھے دیکھا تھا، آپ نے مجھے اسی وقت روکا کیوں نہیں؟ فاروق صاحب نے حقارت سے انہیں دیکھا۔ ہمیں تمہاری ذہنیت کا اندازہ تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم واقعی صبح اٹھ کر اپنی سوتیلی یتیم بیٹی پر جھوٹا الزام لگانے کی اس غلاظت تک گر جاؤ گی۔ میں حیران ہوں کہ تم نے میرے بھائی کی بیٹی کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلنے میں ذرا شرم محسوس نہیں کی۔ زین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سردی نہیں تھی بلکہ ایک ادراک تھا۔ اس نے جھک کر زرنش کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ زرنش ابھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ سب نے اپنا کھیل کھیل لیا۔ زین کی آواز میں وہ گرج تھی کہ انابیہ اور شہناز کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ایک معصوم پر چوری کا الزام صرف اس لیے لگایا تاکہ میں اسے اس گھر سے نکال دوں؟ زین، وہ میرا مطلب تھا۔ شہناز کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ آپ کا مطلب اب ختم ہو گیا۔ زین نے زرنش کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما کہ زرنش کو اس کی گرفت میں تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ آپ اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی نا؟ اب یہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گی۔ زین نے مڑ کر اپنے اسسٹنٹ دانیال کو دیکھا جو کمرے کے باہر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دانیال، قاضی صاحب کو فون کرو ابھی اور اسی وقت۔ پورے کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ زین، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فاروق صاحب نے حیرت سے پوچھا، اگرچہ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ میں اس کا محافظ بن رہا ہوں ابا جان۔ میں اسی گھر میں زرنش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ اس گھر میں یا باہر کوئی اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ زین کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی پہاڑ کا فیصلہ ہو۔ اس میں کوئی سوال، کوئی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ انابیہ کی چیخ نکل گئی۔ نہیں زین بھائی، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ایک نوکرانی ہے۔ نوکرانی نہیں، ابھی اس گھر کی مالکن ہے۔ زین نے سخت مہری سے انابیہ کی طرف دیکھا۔ جسے آپ گرانا چاہتی تھی وہ اب آپ سب کے سروں پر راج کرے گی۔ زین نے زرنش کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس کی گرفت پر وہ فیصلہ کن قوت تھی جس نے حال میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ قاضی صاحب کے سامنے رکھے رجسٹر پر دستخط کرتے وقت زرنش کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے زین کے والد پر ڈالی جنہوں نے اس بات میں سر ہلا کر اسے حوصلہ دیا۔ جب زین نے دستخط کیے اور بلند آواز میں قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں وہی روپ تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، مگر آج اس میں ایک فاتحانہ فخر بھی شامل تھا۔ دستخط ہوتے ہی بی اماں نے آگے بڑھ کر زرنش کو گلے سے لگا لیا۔ جیتی رہو میری بچی، آج سے تم اس گھر کی عزت بھی ہو اور لاج بھی۔ بی اماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا تو زرنش کی آنکھوں سے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رو دی۔ یہ آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ برسوں کے محرومی کے ختم ہونے کے تھے۔ شہناز بیگم اور انابیہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شہناز کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ رہا تھا، مگر فاروق صاحب کی موجودگی نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیے۔ نکاح ہو گیا ہے، مٹھائی لائی جائے۔ فارس نے تالیاں بجاتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ اور ہاں انابیہ، ذرا چہرے کے تاثرات تو ٹھیک کرو۔ اب تم ایک مٹھائی کے ڈبے کے مستحق ہو کیونکہ تمہاری سازش نے زین بھائی کو دلہا بنا دیا۔ فارس، تم حد سے بڑے ہو، انابیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حد تو آج زین بھائی نے پار کی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ فارس نے ہنستے ہوئے زین کی طرف دیکھا۔ زین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف زرنش کی طرف دیکھا جو اب اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ تم آرام کرو زرنش، آج کے بعد تمہیں اس گھر میں کسی کے سامنے نظر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زین اور زرنش بالکنی میں کھڑے تھے۔ باہر آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا پودوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میرے لیے سب سے لڑ جائیں گے، زرنش نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ بھی مجھے بوجھ سمجھتے ہیں۔ زین اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی مگر نظروں میں ایک نرمی۔ میں نے ہمیشہ وہی کیا جو مجھے درست لگا زرنش۔ پہلے میں خاموش تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم کتنی ہمت رکھتی ہو، مگر آج جو ہوا اس نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی کبھی خاموشی جرم بن جاتی ہے۔ اس نے زرنش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا ہے اور اب میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ آپ کی سختی سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، زرنش نے شرماتے ہوئے اعتراف کیا۔ زین کے لبوں پر ایک مختصر سے مسکراہٹ آئی۔
میری سختی دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے میں صرف وہی زین رہوں گا جس نے تمہیں پہلی بار لاؤنج میں روٹی کھاتے دیکھا تھا اور جس کا دل اس وقت مٹھی میں آ گیا تھا۔ ان کے درمیان اب وہ تمام تلخیاں محبت کی مٹھاس میں بدل چکی تھیں جو کبھی شہناز بیگم نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن فاروقی ہاؤس کے صحن میں پڑی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ زرنش نے عادت کے مطابق جلد اٹھ کر کچن کی طرف جانا چاہا، مگر جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی فارس نے اسے روک لیا۔ ارے بھابھی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ فارس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ فارس بھائی، میں ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ اب تو سب اٹھ گئے ہوں گے، زرنش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ناشتہ بن رہا ہے بھابھی، فکر نہ کریں، فارس نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہکا لگایا۔ بھائی کا حکم کہ آج سے کچن کی کمان انابیہ اور شہناز بیگم سنبھالیں گی۔ زرنش کی آنکھیں حیرت سے پھسل گئیں۔ اسی لمحے کچن سے برتنوں کے گرنے اور انابیہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ زین سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا، اس کا روح اور دبدبہ پہلے جیسا ہی تھا۔ ناشتہ تیار ہے، زین نے میز کے پاس پہنچ کر پوچھا۔ شہناز بیگم کچن سے باہر نکلی، ان کے بالوں میں آٹا لگا ہوا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ زین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ہم اب ملازموں کی طرح کام کریں گے؟ بیگم صاحبہ، میں نے صرف ذمہ داریاں بانٹی ہیں۔ زین نے کرسی کھینچ کر زرنش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرنش نے برسوں اس گھر کی خدمت کی ہے، اب تھوڑا آرام وہ کرے گی اور آپ کام کریں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اوقات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ نابیہ چائے کی کیتلی لیے باہر آئی، اس کا سارا غرور اور بناؤ سے گھر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے میز پر برتن سجائے۔ چائے ٹھنڈی ہے انابیہ، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ زین نے صرف ایک گھونٹ بھر کر پیالی واپس رکھ دی۔ انابیہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر شہناز نے نظریں جھکا لی۔ فاروق صاحب بھی وہیں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک بار بھی مداخلت نہیں کی۔ زین نے زرنش کے ہاتھ میں کافی کا کپ دیا اور مسکرا کر اس کا ساتھ بیٹھ گیا۔ آرام سے ناشتہ کرو زرنش، آج ہمیں کہیں باہر جانا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاروق ہاؤس میں خوشیوں نے مستقل ڈیرا ڈال لیا تھا۔ زین کی سختی اب کس سے پالینہ بن چکی تھی، اگرچہ وہ اب بھی باہر کی دنیا اور کاروبار کے لیے وہی جابر زین فاروقی تھا، مگر گھر کی حد تک وہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور ذمہ دار بیٹا تھا۔ شہناز بیگم اب اکثر گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی یا تسبیح پڑھتی نظر آتی۔ ان کی غلطیوں کا بوجھ ان کے چہرے پر صاف نظر آتا۔ انابیہ کی ضد اور غرور بھی وقت کی دھول میں دب چکا تھا۔ ایک شام زین اور زرنش لان میں بیٹھے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ دن جب میں نے کہا تھا کہ اس گھر میں آپ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا؟ زرنش نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ زین نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہاں یاد ہے، اور دیکھو آج واقعی وہی ہو رہا ہے، مگر اب یہاں میری مرضی نہیں، صرف محبت چلتی ہے۔ محبت واقعی ہی سارے انا کو توڑ دیتی ہے۔ زرنش نے زین کے کندھے پر سر رکھا۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا جہاں اب صرف زرنش کا نام دھڑکتا تھا۔ فضا میں چمیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ فاروقی ہاؤس اب واقعی ایک گھر بن چکا تھا جہاں تلخیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ زین نے زرنش کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور دونوں خاموشی سے اس پرسکون مستقبل کی طرف دیکھنے لگے جس کی بنیاد انہوں نے خود رکھی تھی۔